दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है। भारत के दोस्त नवाज दुश्मन एक एक करके बेनकाब होने लगे। भारत के गिर्द घेरा आहिस्ता आहिस्ता मजीद तंग किया जा रहा है। राहुल गांधी इस मौके पर भी सियासत से बाज न आए जब भारत को अंदरूनी महाज पे अपनों में इत्तेहाद की जरूरत थी। अब भी अगर इनको समझ न आए तो इनका खुदा हाफिज है। तारीख फिर अपने आप को दोहरा रही है। जापान और भारत की कहानी मिलती जुलती है। अमेरिका आज भी कंटेनमेंट पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमेरिका आज हर किसी का बाप बना फिरता है। ये सारे अनरूली अनप्रिंसिपल्ड वेस्ट के शख्साने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में आपको खबर देंगे और उसमें हम एक केस स्टडी आपके सामने लेके आए हुए हैं। और वो केस स्टडी क्या है, किस तरह दो ममालिक जिसमें जापान है और इंडिया, जापान को 1980 में किस तरीके से इसी तरह के जो माशी जो वो हैं इसी तरह के सख्त फैसले लेना पड़े थे और इस तरह के माशी जो उसे तंगी का सामना करना पड़ा था और उसमें भी जिम्मेदार अमेरिका था। और आज 2025 में वही सेम पॉलिसी सेम क्राइसिस इंडिया फेस कर रहा है। ये खबर आपके सामने रखेंगे और इसके बाद जनाब एक और अहम तरीन खबर आपके सामने रखते हैं। उसमें यह है कि इंडिया के अब तक के जो दोस्त नुमा दुश्मन, ऐसे दोस्त जिस पे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है डायरेक्ट उनको एड्रेस करती थी और उनको जनाब अपना दोस्त कंसीडर करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त उन्हें साथ देना छोड़ दिया है। वो बैरूनी महाज पे हूँ या अंदरूनी महाज पे हूँ, वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अब हम जनाब बरतानिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बरतानिया जो कि इंडिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसके साथ वो ट्रेड है इंडिया की, और इसके साथ साथ उनके जो ऋषि सोनक हैं उनके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जो इंडिया के जनाब वो हैं बड़े इंडियन बॉर्न हैं और बाकायदा तौर पे उनके रिश्ते हैं, उनके साथ रिश्ते रहे हैं, रिश्ते नाते बड़े करीबी रहे हैं। अब जनाब ये आया है कि बरतानिया ने भी रुख फेर लिया है। अब उसकी जो खबरें सामने आ रही हैं वो अब आपके सामने, सबसे पहले वो खबर आपके सामने रखते हैं। उसके बाद इसके बाद एक एक खबर के बाद आपके सामने बहुत बड़ा धमाका होने जाएगा कि ये भी, अच्छा इस दोस्त से भी ये उम्मीद थी, ये उम्मीद हमें नहीं थी, अच्छा इस दोस्त ने भी हमारे साथ ये कर दिया है। वो आपके सामने हम थोड़ी देर के बाद वो रखते हैं तरतीब के साथ। ट्रंप ने बहादुराना काम किया है। टैरिफ के मामले पर बोरिस जॉनसन के नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। जनाब बोरिस जॉनसन बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल फिगर है बरतानिया की और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं। डेफिनेटली जो बरतानवी जो एक एस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली वो उसका वो एक बड़ा एक अहम रुकन भी हैं और उनकी बहुत बड़ी वहाँ पर फॉलोइंग है इसमें बरतानिया में। साबिक बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अमेरिका की जानिब से मज़ीद टैरिफ लगाने के बाद नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया है। आखिरकार उन ममालिक को सज़ा दी जो रूसी तेल और गैस ख़रीद कर पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फ़ंड्स फराहम करते हैं। अंदाज़ा लगाएं, यूरोप भी फराहम करता है। यही बरतानिया कुछ अरसा पहले तक यूरोप का हिस्सा रहा है। अब वो ब्रेक्जिट के बाद अब उससे अलहदा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस पॉलिसीज़ का हिस्सा नहीं रहा। अब वो ये भी कहें कि जनाब यूरोप को भी सज़ा मिलनी चाहिए, अमेरिका ख़ुद को सज़ा दे। पिछले जो इससे जो सेकंड लास्ट जो इससे पिछले 2 व्लॉग हैं उसमें हमने आपके सामने सबूत रखे थे कि कितने बिलियन यूरो की जनाब यूरोप रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, कितने मिलियन या बिलियन डॉलर्स की अमेरिका उसके साथ रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है और कौन कौन सी मादनियात हैं। अमेरिका का उन मादनियात के बगैर गुजारा ही नहीं है, वो माशी इंडस्ट्री हो, वो डिफेंस इंडस्ट्री हो या उनका सोशल सेक्टर हो। आगे बढ़ते हैं। बोरिस जॉनसन ने सवाल किया है कि बरतानिया और बाकी यूरोप इसकी ऐसा करने की हिम्मत कब करेंगे। मतलब अंदाज़ा लगाएं, ये बड़ी मुज़हिका खेज़ खबरें हैं, इन पे हंसी आती है। इनसे डायरेक्ट सवाल भी अगर किया जाए तो उसको भी इनके पास जवाब होता है किस तरीके से उन्होंने इसको मोड़ देना है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इजाफी टैरिफ लगाने पर भारत ने रद्द अमल में कहा है कि भारत इजाफी टैरिफ आयद करने का अमरीकी इकदाम बेहद अफसोसनाक है। इसमें कोई शक नहीं है। हर मुल्क जो है ना वो अपने कौमी मफादात को पहले नंबर पर रखता है। ये जो भारत का रद्द अमल आया है इसके बाद हम एक और जनाब आपके सामने खबर रखते हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत जो कर रहा है वही इक़दामात कई दूसरे ममालिक भी अपने कौमी मफाद में कर रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने ये खबर रखी है कि यूरोप भी कर रहा है,
امریکہ خود کر رہا ہے, یہ برطانیہ خود بھی کرتا ہے. یہ ہم آپ کے سامنے اگلے ولاگ میں ہم آپ کے سامنے یہ ساری جو ان کی جو ٹریڈ کرتا ہے, کتنے بلین ڈالرز کی ٹریڈ کرتا ہے, کون کون سی معدنیات لیتا ہے اور اب تک کتنا لے رہا ہے, اور اب وہ کون کون سے اس کے ساتھ معاہدے جو ایکٹیو حالت میں ہیں وہ کون سے آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے اس میں ولاگ میں. بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکی اقدام ناانصافی پر مبنی, بلا جواز اور غیر منصفانہ ہیں. بھارت اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. بھارت ڈٹا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت مقابلہ کر رہا ہے. بھارت ایک 5ویں بڑی معیشت ہے اس دنیا کی اور وہ بہت بڑی ریئلٹی ہے, مقابلہ کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کب تک جناب وہ تیر آزماتا ہے مغرب اور کب تک ان کا سینہ اس کا جواب دینے کی ہمت رکھتا ہے, تیر وہ برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایلان مسک کی کمپنی بھارت میں سوشل میڈیا سینسرشپ کے خلاف عدالت میں پہنچ گئی ہے. یہ جناب وہی ایلان مسک ہیں جن کے ساتھ مودی صاحب سیلفیاں لیتے تھے, قریب کھڑے ہوتے تھے, فخر کرتے تھے, اور مودی صاحب جناب ان کے ساتھ جو جفیاں ہیں اور ان کے ساتھ جو فوٹو سیشنز ہیں وہ ساری دنیا میں بڑے ان کے جو چرچے ہوتے تھے. لیکن اب وہ جو اپنا وہ دعویٰ کرتا تھا ایلان مسک بھی انڈیا کے ساتھ, انڈیا کو جناب بہت بڑی وہ اپنی ترجیح میں وہ رکھتا, ترجیحات کا حصہ بناتا رہا ہے اب تک جناب وہ اس میں ایلان مسک, اب وہ بھی اس نے بھی انڈیا سے رخ پھیر لیا ہے. ایلان مسک کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے میں انٹرنیٹ سینسرشپ کے نظام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جسے حالیہ برسوں میں بھارت نے مزید سخت کر دیا ہے. ایکس نے بھارتی حکومت کے ان سینسرشپ اختیارات کو چیلنج کیا ہے جن کے تحت پولیس اور سرکاری اہلکار جب چاہیں ایکس کو مواد ہٹانے کے احکامات جاری کر سکتے ہیں. ایلان مسک کی کمپنی کا موقف ہے کہ یہ اقدامات آزادی اظہار رائے کو دبانے کے مترادف ہے, جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد غیر قانونی مواد پر قابو پانا ہے. آزادی اظہار رائے کون سی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آزادی اظہار رائے غزہ کے معاملے پر جو فلسطینی اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آپ کے اپنے جو انڈیجنس وہ کلچر کے جناب آپ کے جو پرسنالٹیز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اکیڈیمیا ہے, جس نے آواز اٹھائی ہے, یونیورسٹیز کے اندر ان کے داخلے کینسل کر دیے گئے, ان کو ایکسپیل کر دیا گیا, ان کی ڈگریز کینسل کر دی گئی, ایون کہ جو لاسٹ ایئر میں بھی تھے اسٹوڈنٹس, لڑکے تھے یا لڑکیاں تھے, ان کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا گیا ہے. کون سی اظہار رائے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم بھی ڈر کے بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے, ہمارا جو یہ یوٹیوب چینل ہے, اسی کو ہی بلاک نہ کر دیا جائے, ہم اس طرح کھول کے بات نہ کریں. اظہار رائے یہی ہوتا ہے جس کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ جو کارنامے ہیں, یہ جو مکاریاں ہیں, چالاکیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک نیوٹرل ہو کے آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں, لیکن اب آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے, جو اتھینٹسٹی ہے, وہ تار ہو چکی ہے. اب دنیا کو آپ کی جو دوگلی پالیسی ہے وہ سب کو سمجھ آ چکا ہے کہ آپ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. جناب خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایلان مسک بھارت میں اپنی کمپنی ٹیسلا اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس اسٹار لنک کو وسعت دینے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک طرف جناب کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے اندر اپنا بزنس بڑھا رہے ہیں, ہماری یہ جو کمپنی ہے ٹیسلا ہے یا جو اسٹار لنک ہے اس کو اس طریقے سے ایکسپینڈ کریں گے. ایک طرف آپ انڈین عوام مطلب عوامی وہاں نمائندہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اس کے خلاف آپ عدالت چلے گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ بیرونی محاذ پہ تھی, اور بھی خبریں. اب ڈیفینیٹلی امریکہ بہت بڑا اتحادی ہے, امریکہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, وہ خبر دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں آپ کو وہ بعد میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ خبر بھی. اچھا, اب اندرونی محاذ پہ بات کرتے ہیں. اب یہ جناب جو بھارتیہ اپوزیشن ہے جس میں جناب جن کے جو سربراہ ہیں اور جن کے وہ ہیں راہل گاندھی صاحب, کچھ دن پہلے تک ہم ان کی بڑی تعریفیں بھی کرتے تھے, ہم آپ کے ساتھ معذرت خواہ ہیں کہ ہم ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں, اور اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بھی جناب مشکل وقت میں آپ نے سارے اختلافات بھلا کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے, آپ نیگیٹو اینڈ پہ بھی کیوں نہیں ہیں, اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارے مل بیٹھے. جناب اس نیچر کے کنفلکٹ کے اوپر بھی راہل گاندھی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے, اسی لیے ہم نے ان کی بھی جناب خبر سامنے رکھی ہے. اڈانی کے خلاف, اڈانی جو بہت بڑا کریکٹر ہے جناب انڈیا میں, اڈانی کے خلاف جو ان نے ایک خبر دی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ ٹرمپ سے ہے, مودی سے ہے اور بھارت سے ہے, انفیکٹ وہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے لکھا ہے کہ بھارتیوں براہ مہربانی اس بات کو سمجھو, مودی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. صدر ٹرمپ کی بار بار دھمکیوں کے باوجود مودی کے جواب نہ دینے کی وجہ اڈانی کے خلاف جاری امریکی تحقیقات ہیں. اندازہ لگائیں, اگر تحقیقات ہیں بھی صحیح, یہ کوئی موقع ہے اس طرح کا بیان دینا
اس طرح کی جناب آپ شوشے چھوڑ رہے ہیں، اس طرح کی جناب آپ جب آپ کو نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، آپ کو ایکسٹریم نیشنلزم کی آپ کو ضرورت ہے، اس وقت آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اندرونی محاذ پہ اپنے آپ کو کمزوریاں ثابت کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مودی اور اڈانی کو ڈر ہے کہ کہیں روسی تیل کے سودوں میں مالی تعلق عیاں نہ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ اگر واقعی ایسے مسائل ہیں بھی صحیح، یہ بیان اس موقع پہ نہیں دینا چاہیے تھا راہل گاندھی کو۔ راہل گاندھی کا اشارہ اس طرف تھا کہ مودی حکومت امریکی دباؤ میں ہے اور وہ ملکی مفاد میں آزاد فیصلے نہیں کر پا رہی۔ ملکی مفاد میں آزاد فیصلے بہت حد تک انہوں نے کیے ہیں اور مزید بھی وہ کرنے کے جہاں تک وہ چاہیں گے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی ایک جو دوگلا پن ہے مغرب کا، وہ آڑے آیا ہوا ہے، اور وگرنہ وہ اب تک وہ بہت بڑے فیصلے کر بھی چکے ہوتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی رکھیں گے، بڑا تاریخی پہلو ہے، اور یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، اور یہ جو تاریخی پہلو بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ اس میں جناب 1980s میں یہ جو آج کل جو کرائسس فیس کر رہا ہے انڈیا، 1980s میں 1989 میں خاص کر اس میں جناب جاپان نے سیم یہی کرائسس فیس کیے تھے۔ جاپان 1980 میں ایسی اکانومی بن گیا تھا کہ جو اپنے جو ان کے جو وہ ہیں مین اتحادی ہیں، جو امریکہ ہے، جس کی جناب وہاں 30,000 ہیروشیما اور ناگاساکی کے وہ جو حملے ہوئے تھے، اس کے بعد وہاں جو معاہدے ہوئے تھے، وہاں ان کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو ان کے معاہدے ہیں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے۔ اس کے بعد وہ جاپان اس نیچر کی اکانومی بن چکا تھا کہ امریکہ کو خود کو خطرہ ہو گیا تھا کہ اس کو کرٹیل کیا جائے، اس کو ڈاؤن کیا جائے۔ وہی کنٹینمنٹ پالیسی کہ ہم نے آگے نہیں جانے دینا، جو بھی اوپر جائے گا ہم اس کی ٹانگیں پکڑ لیں گے، اس کو نیچے اس کو لے کے آ جائیں گے۔ وہ کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، توجہ چاہیے آپ کی۔ جاپان کی معیشت 1980 کی دہائی میں اپنے عروج پر تھی، دنیا بھر میں جاپانی مصنوعات کا راج تھا اور جاپان تیزی سے ایک عالمی معاشی طاقت بن کر ابھر رہا تھا، لیکن امریکہ کو یہ اقتصادی ابھار ایک خطرہ محسوس ہونے لگا۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے، کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم۔ اس لیے 1985 میں امریکہ نے جاپان سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک پر دباؤ ڈال کر پلازا ایکارڈ کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، نامی معاہدہ کرایا، جس کے تحت جاپان کو اپنی کرنسی ین، جاپان کی جو کرنسی ہے وہ ین ہے، جس کے تحت جاپان کو اپنی کرنسی ین کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں مہنگا کرنا پڑا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جاپان کی برآمدات مہنگی ہو گئیں، معیشت سست پڑنے لگی، اور جاپانی حکومت نے معیشت کو سہارا دینے کے لیے سود کی شرح کم کر دیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریئل اسٹیٹ اور اسٹاک مارکیٹ میں ایک بہت بڑا ببل پیدا ہوا، اور جو جلد ہی پھٹ گیا، اور جاپان کئی دہائیوں تک معاشی جمود کا شکار رہا۔ یہ بہت بڑی کارروائی کی گئی تھی جاپان کو جناب پیچھے دھکیلنے میں۔ آج جو کچھ بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جاپان کے ساتھ سیم تاریخ میں یہ دہرایا گیا ہے، یہ تاریخ اپنے آپ کو خود دہرا رہی ہے۔ اس طرز پر آج بھارت کے ساتھ بھی امریکہ کا رویہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جاپان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، آج وہی رویہ بھارت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب بھارت نے عالمی سطح پر اپنی معاشی طاقت منوانا شروع کی، تو امریکہ نے بھی اس کے خلاف معاشی اقدامات تیز کر دیے۔ ٹرمپ حکومت کے دوران بھارت پر اسٹیل اور ایلومینیم جیسے اہم شعبوں میں بھاری ٹیرف لگا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو روس کے ساتھ دفاعی اور توانائی کے معاملات پر بھی امریکی دھمکیاں دی گئیں کہ اگر وہ اپنی خود مختار پالیسی پر قائم رہا تو اسے معاشی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جناب پھر 25% اور ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں وہ اپنی جو انٹرنل یا ایکسٹرنل جو پالیسیز ہیں، ایکسٹرنل پالیسیز از بیسیکلی ریفلیکشن آف ون کنٹریز انٹرنل پالیسیز۔ اندرونی محاذ پہ جو کچھ کر رہے ہیں باہر اسی چیز کی ریفلیکشن جائے گی، وہ انڈیپینڈنٹ آپ نہیں چلا سکتے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی چلے گی۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو جاپان کے خلاف استعمال کی گئی تھی، یعنی ابھرتی ہوئی معیشت کو امریکی معاشی نظام کے تابع کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کو شروع میں ہی ہم نے وارن کیا تھا، یہ بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ جو جاپان کے ساتھ کیا گیا تھا، آج وہی بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھارتیوں کو اب بھی عقل آ جانی چاہیے۔ ہم پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں، پاکستان چونکہ ایک ڈیٹ بیسڈ اکانومی ہے، اسی وجہ سے وہ کھول کے فیصلے نہیں کرتا، اور اس کی کافی ساری مجبوریاں ہیں، اور دفاعی مجبوریاں ہیں، معاشی مجبوریاں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم پاکستان کو بھی اس میں انکلوڈ کریں، پاکستان کی جو ملٹری اور جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا، ہم اپنی خبر کی طرف واپس آتے ہیں۔ ان تمام شواہد سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ جو دو آپ کے سامنے ہم شواہد ہم نے رکھے ہیں، یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھی ہے،
इन तमाम शवाहिद से ये बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका न सिर्फ जापान के माशी ज़वाल का बुनियादी सबब था, बल्कि अब वही पॉलिसी भारत के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल की जा रही है। इसे कंटेनमेंट पॉलिसी कहा जाता है। कंटेनमेंट पॉलिसी पिछले 3-4 व्लॉग में हम बार बार आपको बावर करा रहे हैं, ये कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा हैं। ये जो टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, ये जो प्रीडेटरी पॉलिसीज़ हैं, ये जो अनप्रिंसिपल्ड पॉलिसीज़ हैं, अनप्रिंसिपल्ड अमेरिका है जनाब, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ हैं, प्रीडेटरी पॉलिसीज़ हैं। पता भी है कि हमने ऐसा नहीं करना, ये इनके ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिका की तारीख भरी पड़ी है कंटेनमेंट पॉलिसी से। आप जनाब कोई बहाना बना लेते हैं, इस तरह पकड़ लेंगे, कभी डेमोक्रेसी को आप इंस्टॉल कर लेंगे, इस तरह कंटेन करने की कोशिश करेंगे, कभी जनाब ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के ज़रिए जनाब कंटेनमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, कभी आप टैरिफ के ज़रिए जनाब कंटेनमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये टैक्टिक्स जो है ना, ये इससे तारीख भरी पड़ी है अमेरिका की। एक ऐसी हिकमत अमली जिसके ज़रिए अमेरिका हर उस मुल्क को माशी तौर पर रोकने की कोशिश करता है जो उसकी आलमी बालादस्ती को चैलेंज करे। जापान और भारत जैसे ममालिक जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार माशी फ़ैसले करना चाहते हैं, उन्हें अमेरिका मुख्तलिफ दबाव, पाबंदियों और धमकियों के ज़रिए महदूद करने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि अमेरिका का असल मकसद अपनी आलमी अजारादारी को कायम रखना है, चाहे उसके लिए वो दोस्त ममालिक की तरक्की को भी कुर्बान कर दे। दोस्त ममालिक यही इंडिया है जो अमेरिका का इत्तेहादी है। चाइना के खिलाफ जो क्वाड जो इत्तेहाद बनाया गया है, उसमें वो लीडिंग पार्टनर है जनाब, यही इंडिया है, ये और यही पाकिस्तान है जिसने हर महाज पे अमेरिका का साथ दिया है। चाहे वो इसमें USSR का जनाब वो हो क्वेश्चन हो, अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर हो, अब तक जो भी पॉलिसी सामने आ रही हैं, इवन के बहुत सारे महाज अभी भी एक्टिव हैं जिसके अंदर पाकिस्तान उनका साथ देता है। पाकिस्तान को भी उन्होंने नहीं बख्शा, 19% टैरिफ इस पर भी लगा दिया है। और जनाब वो मीठी छुरी जो है उनका वो जो वार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बाकी मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, मज़ीद केस स्टडीज़ के साथ, इसी तरह के रिलायबल, अथेंटिक और क्रेडिबल न्यूज़ के साथ आपके साथ वो शामिल होते रहेंगे। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी इस वीडियो के नीचे अपना फीडबैक दें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।